وَإِسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، رَبَّنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر قبیلے نے، ہر گروہ نے اپنے اپنے مشرب کو، یعنی اپنے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد کرنے والے فسادی بن کر نہ پھیلو۔ واذکر یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، آپ دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے، يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، زمین جو کچھ اگاتی ہے وہ اس میں سے ہمارے لیے بھی نکالے، مِن بَقْلِهَا، ترکاری یعنی سبزی، وَقِثَّائِهَا، ککڑی، وَفُومِهَا، گندم یا گیہوں، وَعَدَسِهَا، پیاز، وَبَصَلِهَا، اور دالیں وغیرہ۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، کیا تم بدلنا چاہتے ہو جو کچھ اچھا ہے تمہارے پاس اس کو اس سے کم تر کے مقابلے میں، کم تر کے بدلے میں؟ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ، کسی بھی شہر میں چلے جاؤ تو جو تم نے مانگا وہ تمہیں ملے گا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ذلت اور رسوائی مقرر کر دی گئی بنی اسرائیلوں کے لیے، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ناحق انبیاء کرام کو قتل کیا۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، جو ان کی سرکشیوں کی وجہ سے ان کے لیے یہ سزائیں ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ آیات سے ان آیات کا بہت گہرا ربط ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو جو ان پر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی تھیں، جو ان پر فضل فرمایا، جو ان پر رحم فرمایا، جو انہیں فرعون سے نجات عطا فرمائی، انہیں من و سلوہ رزق کے طور پر عطا فرمایا، ان تمام چیزوں کو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سورہ بقرہ میں گنوایا ہے بنی اسرائیلیوں کو یاد کروا کر، وہی سلسلہ ابھی آگے بھی اگلی چند آیات میں بھی جاری ہے کہ کس طرح تم جب اس میدان میں 40 سال کے لیے بھٹک رہے تھے تو تمہارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا اور سب پیاس کی وجہ سے پریشان تھے، تو اس وقت تم نے آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں پینے کے لیے پانی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ آپ پتھر پر اپنے عصا کو ماریں، تو ہم نے اس میں سے تم 12 قبیلوں کے لیے 12 الگ الگ چشموں کو جاری کیا۔ یہ تمام اس میں سے کچھ تفصیل گزشتہ درس میں گزر چکی۔ یہاں جو بڑھانا مقصود ہے وہ یہ کہ جس پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو مارا تھا، وہ پتھر بعض روایات میں ہے کہ ایک انسان کے سر کے برابر ایک چکور پتھر تھا، جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پاس رکھا کرتے تھے ہمیشہ، اور اس وقت جب حکم ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کی چاروں جو جانب ہوتی ہیں، چاروں جانب آپ نے اپنے عصا کو مارا تو پتھر کی ہر جانب سے 3 پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کا اہتمام فرمایا۔ اور بعض روایت یہ ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ پتھر کوئی خاص پتھر ہو، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم ارشاد فرمایا تو انہوں نے کسی بھی پتھر پر، کسی بھی رکھے ہوئے پتھر پر آپ نے اپنے عصا کو مارا تو اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ 12 چشمے جاری کرنے کی حکمت بھی آپ کے سامنے گزشتہ درس میں بیان کی جا چکی
کیونکہ یہ 12 قبیلے تھے یہودیوں کے، بنی اسرائیلیوں کے، کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو ان میں سے کسی کو بھی پسند نہیں تھا کہ وہ کسی اور کے چشمے سے پانی استعمال کرے، یا کسی کو بھی پسند نہیں تھا کہ کوئی اس سے پہلے کسی چشمے سے پانی پیے اور اس کی باری اس کے بعد آئے۔ تو اس فطرے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قبیلوں کی تعداد کے برابر 12 چشمے پتھر سے جاری فرمائے، تاکہ یہ فتنہ ان کے درمیان کسی بھی طور پر پیدا بھی نہ ہو سکے۔ پھر فرمایا کہ وَإِذْ يَا مُوسَىٰ لَن تَصْبِرَ عَلَىٰ مَاءٍ، یاد کرو اس وقت کہ جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ یہ ایک کھانا جسے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، تو وہ ایک کھانے سے مراد من و سلویٰ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے نازل کیا جاتا تھا۔ من و سلویٰ کی تفصیل بھی گزشتہ درس میں گزر چکی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بڑے قسم کے پرندے ہوا کرتے تھے کہ جو آسمان سے بارش کی طرح برستے تھے، اور ان میں سے ہر کوئی اپنے پورے دن کے حساب سے اسے اٹھا لیا کرتا تھا۔ تو جب کافی عرصہ گزرا من و سلویٰ کھاتے کھاتے اور 12 چشموں کا پانی پیتے پیتے، تو ان کی طبیعتوں میں من و سلویٰ سے اکاہٹ پیدا ہو گئی۔ اچھا، یہاں بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ طبیعت میں اکاہٹ کا پیدا ہونا فطری بات تھی، یہ ان کا قصور نہیں تھا کہ اگر کسی بھی شخص کو مسلسل 2 سال 4 سال ایک ہی قسم کے ڈش کھلائی جاتی رہے تو آخر طبیعت میں اس کے اکاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، وہ کسی نئی چیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ لیکن اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ لوگ غلط تھے، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی من و سلویٰ نام کا جو بھی ان کے لیے آسمان سے کھانا حاصل ہوتا، اس کا ہر مرتبہ کا ذائقہ پچھلی مرتبہ کے ذائقے سے مختلف ہوتا تھا۔ تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو رزق عطا کرے اور پھر اس کی فطرت کا لحاظ نہ کرے، کیونکہ رب تعالیٰ کو فطرت کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، انسان کی فطرت وہی اسی نے تخلیق کی ہے، وہی بہتر جانتا ہے۔ تو جب وہ من و سلویٰ حاصل کر سکتا ہے تو جنت کے کھانے کے ذریعے وہ کسی کو اکاہٹ میں کیسے مبتلا کرے؟ تو اس نے ان کی اس اکاہٹ سے بچانے کے لیے بھی یہ اہتمام فرمایا کہ ہر مرتبہ جو من و سلویٰ نازل ہوتا اس کا ذائقہ پچھلی مرتبہ کے نازل کیے ہوئے من و سلویٰ سے مختلف ہو جاتا۔ لیکن کیا تھا کہ یہ اس چیز کو، اس من و سلویٰ پر یہ لوگ صبر نہ کر سکے، کیونکہ شکل میں وہ ہمیشہ ایک ہی ہوا کرتا تھا، اس کی شکل نہیں بدلا کرتی تھی۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کچھ وقت جس طرح کے باقی لوگ کھانا کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں، ترکاری کھاتے ہیں، ککڑی ہے، گیہوں ہے، گندم ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ زمین سے نکلی ہوئی خوراکیں ہمیں عطا فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم عجیب قسم کے لوگ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے نعمت نازل ہو رہی ہے، وہ بھی من و سلویٰ کی صورت میں، تم اس من و سلویٰ پر صبر نہیں کر پاتے، اور جو کچھ تم مانگ رہے ہو کہ ہمیں جو ہے وہ گیہوں چاہیے، گندم چاہیے، سبزی چاہیے، پیاز ہے، ککڑی ہے، دالیں ہیں، یہ چیزیں جن کا تم مطالبہ کر رہے ہو، یہ تو تم کسی بھی شہر میں چلے جاؤ تو مل جائیں گے، لیکن کسی اور شہر میں تمہیں یہ من و سلویٰ نہیں مل سکے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اسی میدان میں مقرر کیا ہے، جب تک یہیں اس پر صبر کرتے رہو گے تو یہ من و سلویٰ تمہیں یہاں ملتا رہے گا۔ لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ تم دنیا کے عام لوگوں کی طرح کی چیزیں استعمال کرو اور کھاؤ، تو پھر تم کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، وہاں اللہ تعالیٰ تمہیں دالیں بھی عطا کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر تمہیں سبزیاں بھی عطا فرما دے گا، وہاں تمہیں گندم، گیہوں اور دیگر تمام اناج وہاں عطا کر دیے جائیں گے۔ تو ان لوگوں نے اس میدان سے ہجرت کرنے کا سوچا، اور جیسے ہی یہ اعتراض کیا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ ہمارا دل اکاہٹ کا شکار ہو گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ ہم پر من و سلویٰ نازل کرتا ہے اس سے، تو اسی دن سے من و سلویٰ کا نزول بند ہو گیا۔ اب من و سلویٰ نازل ہونا ختم ہو گیا، رک گیا۔ اب اس کے بعد پھر یہ دوسرے شہروں میں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے اس طرح کے دیگر عام اناج کا استعمال شروع کیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے اس قسم کے اعتراضات کی وجہ سے، اس قسم کی باتوں کی وجہ سے اور ایسی سرکش طبیعت کی وجہ سے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا ان پر ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دی. ہمیشہ کے لیے یہودیوں کی قسمت میں ہے ذلت و رسوائی، ہمیشہ کے لیے. اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ذلت و رسوائی سے مراد یہ ہے کہ یہ کبھی بھی اپنی خود مختار حکومت کا قیامت نہیں بنا سکیں. یہ ذلت و رسوائی سے مراد، یہ کبھی بھی اپنی خود مختار حکومت کا قیامت کبھی بھی نہیں بنا سکتے. آج اگر ہم کہیں کہ اسرائیل قائم ہے تو اسرائیل بھی امریکہ اور برٹش کی وجہ سے قائم ہے. اگر یہ دونوں اپنا ہاتھ اٹھا لیں تو اسرائیل بھی کچھ نہیں. یہ بھی انہیں کے اشارے پر اور انہیں کے بنائے جانے پر بنایا گیا ہے. مگر بنی اسرائیل کو اتنی کوئی حیثیت نہیں، اتنی کوئی قوت اور استطاعت نہیں کہ بنی اسرائیلی اور یہودی اپنے بلبوتے پر کوئی بھی ریاست یا کوئی بھی مملکت قائم کر سکیں. اور دوسری اس کا معنی دوسرا ذلت و رسوائی کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مال اور دولت کا لالچ اس قدر بھر دیا، اس قدر مال و دولت کا لالچ بھر دیا کہ وہ ہر درجے سے بڑھ کر بھی، یعنی انتہائی جو درجہ ہوتا ہے اس سے بھی کئی قدم آگے بڑھ کر وہ بخیل ہیں، کنجوس ہیں، بخیل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رکھ دیا. کبھی بھی اپنا مال نہیں خرچ کریں گے. یہ ذلت و رسوائی کہ مالدار ہونے کے باوجود انسان جو ہے وہ اچھی نعمتیں استعمال نہ کرے. مالدار ہونے کے باوجود انسان اپنی غربت کا رونا ہوئے. یہ بخل کی علامت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر مسلط کی. اور اس کا تیسرا معنی یہ ہے کہ یہ جس ریاست کو بھی قائم کرنے کی کوشش کریں گے، یہ جس مملکت کو بھی قائم کرنے کی کوشش کریں گے، ہمیشہ وہ مملکت، وہ ریاست اگر انہوں نے بالفرض قائم کر دی کسی بھی طور پر، وہ مملکت اور وہ ریاست ہمیشہ مستقل خطرات میں لاحق رہے گی. وہ کسی بھی طور پر خطرات سے پاک ریاست کسی بھی طور پر نہیں رہے گی. یعنی ایسی ریاست رہے گی کہ جس کے مقابلے میں جس کے پیچھے اور جس کے مقابلے میں انسانی فطرت کوئی مذہب نہیں، جس ریاست کا سب سے بڑا مخالف انسانی فطرت ہوگی. اور آپ دیکھیں کہ یہودیوں کی جو اس وقت کی ریاست ہے جو انہوں نے قائم کی ہے امریکہ اور برٹش کے اشاروں پر اور ان کی پشتپانی کی وجہ سے، تو اس ریاست کو اگر اسرائیلی ریاست کو دیکھیں تو انسانی فطرت اس ریاست کے بالکل مخالف ہے. وجہ اس لیے کہ وہ مکمل ریاست ظلم کی بنیاد پر پائی، اور انسان کی فطرت کبھی بھی ظلم کو برداشت نہیں کرتی. انسان کی فطرت بھوک برداشت کر لیتی ہے، انسان کی فطرت پیاس برداشت کر لیتی ہے، انسان کی فطرت عزتیں لٹ جانا بھی برداشت کر جاتی ہے. لیکن انسانی فطرت خون برداشت نہیں کرتی. وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرتی کہ کسی کا قتل کیا جائے، وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرتی کہ کسی کو مار دیا جائے، وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرتی کہ چھوٹے بچوں کو اس طرح قتل کیا جائے یا بڑوں کو کسی اور طریقے سے کسی بھی طور پر قتل کیا جائے. یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے کہ ایک فطرت انسانی دوسری اسی فطرت کے رکھنے والے شخص کو قتل کرنا برداشت کرے. یہ انسانی فطرت کے خلاف. اور وہاں کی ریاست پوری کی پوری وہ بالکل انسانی فطرت اور بالکل انسانی جو مزاج ہوتا ہے اس کے بالکل مخالف طور پر قائم کی گئی. تو یہ ذلت و رسوائی کا معنی، یعنی کسی بھی طور پر اس مملکت میں بسنے والوں میں سکون قلبی حاصل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ان کا تمام تر کام مزاج انسانیت کے خلاف ہے، ان کا تمام تر کام فطرت انسانیت کے خلاف ہے. اور کوئی بھی شخص جب انسانی فطرت کے خلاف کسی کام میں مبتلا ہو جائے، کوئی بھی شخص جب انسانی فطرت کے خلاف کوئی کام کرنے لگے تو پھر اس کی طبیعت سے سکون اٹھا لیا جاتا، پھر وہ سکون میں مبتلا نہیں ہو پاتا. آپ مثال کے طور پر آپ کو یوں سمجھا دیں کہ ایک انسان کی کیپیسٹی کتنی ہوتی ہے کہ وہ ایک وقت میں کھانا کھائے. مثال کے طور پر ایک اچھے تندرست آدمی کی خوراک کیا ہے کہ وہ ایک وقت میں 2 روٹی کھائے. اور اگر وہ شخص اپنی فطرت کے خلاف، انسانی مزاج کے خلاف اسی وقت میں وہ 4 روٹی کھا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی طبیعت کو سکون ملے گا؟ کسی بھی طور پر نہیں مل سکتا، کیونکہ یہ انسانی فطرت کے خلاف کام ہے. تو جہاں کہیں بھی جو کوئی بھی شخص مزاج انسانیت اور فطرت انسانیت کے خلاف چلے گا تو اس کی زندگی سے اور اس کے قلب سے اللہ تبارک و تعالیٰ سکون کو نکال دے گا. مسلمانوں کی طبیعتوں میں سکون کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تحمل کرنا سکھایا ہے. کم ملے گا تو بھی کھا کر اللہ کا شکر ادا کریں گے. اور پھر ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ جیسی دولت ہمیں عطا فرمائی کہ کم
اور کھانا بھی ہو تو بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، تو جب بھی لقمے ہو اور تعالیٰ شکم سے فرما دیتا ہے۔ ضرورت نہیں پڑتی کہ انسان اپنی فطرت اور انسانی فطرت اور انسانی مزاج کے خلاف کسی کو پڑھ دے۔ بہرحال اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل ارشاد فرمایا کہ ان پر ذلت اور رسوائی اس لیے مسلط کی گئی، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ یہ اپنے انبیاء کو قتل کر دیا کرتے ہیں۔ کئی انبیاء ایسے ہوئے کہ جن کو انہوں نے شہید کیا، بالخصوص حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت یشع علیہ نبینا علیہ السلام، کئی انبیاء کرام علیہ السلام ہیں کہ جن کو ان یہودیوں نے، ان بنی اسرائیلیوں نے قتل کیا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کرنے کی ارادہ اور سازش رچائی گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں باحفاظت اپنی طرف اٹھا لیا، تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بچایا۔ ورنہ کئی انبیاء کرام ایسے ہوتے کہ جن کو ان بنی اسرائیلیوں نے، ان یہودیوں نے خود شہید کیا۔ وجہ اس کی یہ کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی احکامات پر عمل کرنے کی ترغیب کرتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے، اور جب کبھی ان کی مزاج کے، ان کی برداشت کے باہر بات ہوتی تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام پر کسی بھی قسم کی تہمت لگا کر انہیں قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت زکریا علیہ السلام پر معاذ زنا کی تہمت لگائی گئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام پر چوری کا الزام لگایا گیا۔ تو یہ اس طرح کی مختلف قسم کی تہمتیں لگا کر مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، اور یہ بات صرف قرآن سے ثابت ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ بات قرآن میں ثابت ہو تو یہودی یا کسی اور مذہب کا شخص کہے کہ یہ تو تمہاری کتاب ہے، تو تمہاری کتاب میں تو ہمارے خلاف کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بائبل سے ثابت ہے۔ بائبل میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ یوحنا کے نام سے ہے، اور حضرت زکریا کا تذکرہ زکریا ہی کے نام سے ہے۔ اسی طرح حضرت یشع کا تذکرہ بائبل میں ملتا ہے۔ یہ کئی انبیاء کرام ہیں کہ جن کا تذکرہ بائبل میں اس طور پر ہے کہ ایک بادشاہ کو ایک لڑکی آ کر کہتی کہ میری ماں مجھے تم سے شادی کرنے کی اجازت صرف اس وقت دے گی کہ جب تم یوحنا کا سر قتل کر کے مجھے تھالی میں دو اور وہ میں اپنی ماں کو پیش کروں۔ یوحنا یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ بادشاہ نے اس لڑکی کے کہنے پر قید خانے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروا کر ان کا سر تھال میں رکھ کر اس لڑکی کو پیش کیا۔ تو یہ اس قسم کی روایت خود ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے نزول کے وقت یہ ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن پاک تمہاری جو باتیں ہیں نا ان باتوں کی تصدیق کرنے والا، کوئی نئی باتیں نہیں بتانے والا، یعنی کوئی نئی بات نہیں ہے جو قرآن نے ہمیں بتائی ہو کہ انبیاء کو بنی اسرائیلیوں نے شہید کیا۔ یہ بنی اسرائیلیوں کی اپنی ہی کتابوں میں موجود ہے کہ کس طرح انہوں نے حضرت زکریا کے بارے میں ایک روایت بائبل کی موجود ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو رجم کیا گیا، سنسار کیا گیا، یعنی میدان میں کھڑا کر کے انہیں کنکر مار مار کر انہیں شہید کیا گیا۔ لیکن دیگر بات روایت ایسی نہیں ہے کہ انہیں آلے سے درخت کے اندر وہ چھپ گئے تھے تو انہیں آلے سے کاٹ کر دو ٹکڑے کیا گیا۔ تو یہ اس طرح کی تمام تر باتیں کہ ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہیں۔ قرآن صرف ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن صرف ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایسے ایسے واقعات اس دنیا میں پیش آ چکے۔ قرآن صرف بنی اسرائیلیوں کو ایک آئینہ دکھاتا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد کا یہ کام اور یہ کردار تھا۔ قرآن صرف بنی اسرائیلیوں کو متوجہ کرتا ہے، یہودیوں کو متوجہ کرتا ہے کہ جن آباء و اجداد کا تم آج نام لیتے ہو بڑی عزت اور بڑے احتشام کے ساتھ، اور جس نبی کا تم انکار کر رہے ہو کہ ہم اس نبی پر ایمان نہیں لائیں گے، ہمارے آباء و اجداد کے جو نبی تھے حضرت موسیٰ، ہم اسی پر ایمان رکھیں گے، تو تمہارے آباء و اجداد نے تو تمہارے دین کے ساتھ اس قدر کھلا مذاق بنایا، تمہارے دین کے ساتھ اس طرح ظلم کیا کہ اسی دین کی تبلیغ کرنے والے انبیاء کو معاذ اللہ مختلف قسم کے الزامات لگا کے شہید کیا، اور پھر بھی اس کے باوجود تم اپنے انہی آباء و اجداد کے دین پر اٹکے رہو، تو پھر یہ سوائے بے وقوفی کے اور کچھ نہیں۔ اس لیے قرآن پاک بار بار بنی اسرائیلیوں کو دعوت دیتا کہ اسلام قبول کرو، نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لاؤ، جیسا کہ پچھلے رکوع میں آیت گزری کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، کہ ہم نے تم پر انعام کیا، وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے تم پر نازل کیا جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا، یہ قرآن پاک۔ البتہ یہ تمام تر
جو ذلت و رسوائی جو مسلط کی گئی ان پر، تو اس کی جتنی بھی وجوہات تھیں ان تمام وجوہ میں سے ایک وجہ ان بنی اسرائیلیوں کا اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کرنا تھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہوئے اور وہ جو نصرانی ہوئے، والصابئین اور وہ جو صابئ ہوئے، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، عمل صالحا نیک عمل کریں، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کی جانب ان کے رب کے پاس بہت بڑا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور انہیں نہ تو کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ان بنی اسرائیلیوں کے تمام تر کارناموں کا تذکرہ فرمانے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کو ایک راستہ دکھایا، ایک راستہ بتایا۔ سورہ بقرہ کی ابتدا سے لے کر اب تک ہم تین قسم کے چار قسم کے لوگوں کا تذکرہ سن اور پڑھ چکے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کا تذکرہ فرمایا تھا مومنین کا، متقین کا ذکر فرمایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے آگے کافروں کا تذکرہ فرمایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کا یہودیوں کا ذکر فرمایا۔ یہ تمام قسم کے دنیا میں جو مذاہب پائے جاتے ہیں ان تمام قسم کے مذاہب کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول لوگوں کے سامنے واضح کر دیا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں سوائے متقین کے کہ متقین تو پہلے ہی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، منافقین، مشرکین اور یہود نصارہ، یہ جتنے بھی قسم کے لوگ ہیں ان تمام کے لیے رب کائنات نے ایک راستہ رکھا۔ راستہ کیا رکھا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ ان میں سے جو بھی اللہ پر اب ایمان لے آئے اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور اچھے اعمال کر جائے، فلہم اجر عند ربہم، ہم آج بھی اس کے اعمال کو قبول کر لیں گے اور ان کے رب کے پاس ان کے لیے بڑا اجر آ جائے گا۔ یعنی ان کے لیے ابھی بھی ایک راستہ ہے کہ یا تو اپنے جو آبا و اجداد کا دین ہے اس تمام دین کا تمہیں آئینہ دکھا دیا گیا ہے۔ بنی اسرائیلیوں کو ان کے آبا و اجداد کا جو دین تھا، دین موسیٰ اور دین عیسوی، اس پورے دین کا انہیں آئینہ دکھا دیا گیا، پورا تعارف کروا دیا گیا۔ اب پورا تعارف پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب انہیں دعوت دی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ تم اپنے اس آبا و اجداد کے دین کو ترک کر کے دین محمدی علیہ السلام کو قبول کر لو، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھو اور نیک اعمال کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ فلہم اجر عند ربہم، تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بے پناہ اجر بھی رہے گا، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور تم پر نہ تو کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کسی غم میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ یعنی ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ گزشتہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت سے لے کر اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی بیان فرمایا، یہ اگلی ایک آیت یہ اس تمام کے تمام بیان کا نتیجہ ہے، اس تمام کے تمام بیان کا۔ پیچھے تمام مذاہب کے بارے میں بات کی گئی، تمام اشیاء کے بارے میں بات کی گئی، عقائد کے بارے میں بات کی گئی، اعمال کے بارے میں بات کی گئی۔ اب ان تمام چیزوں کے ذکر کے بعد یہ ایک خلاصہ نکال دیا گیا کہ ان میں جو منافقین ہیں، ان الذین آمنوا، ان میں جو منافقین ہیں جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اور دل سے کلمہ نہیں پڑھتے، والذین ہادوا یہودی ہیں اور نصارہ جو نصرانی ہیں، والصابئین اور صابئ، یہ جتنے بھی لوگ ہیں اگر یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے تو پھر ان کا شمار بھی متقین میں ہونے لگے گا کہ جن کا تذکرہ ہم سب سے پہلے کر چکے۔ اچھا، اب یہاں ایک لفظ سوال ہوا صابئ کا۔ صابئ اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ستارہ پرستوں کو کہتے ہیں جو ستارے کی عبادت کرتے ہیں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مجوسی مراد ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے زبور کی تلاوت کرنے والے مراد ہے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے صابئ سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی کتاب پر یعنی زبور پر ایمان رکھتے ہیں اور اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں، کسی قسم کے کفر میں مبتلا ہے۔ اور بعض علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس صابئ سے مراد وہ افراد ہیں کہ جو کسی بھی مذہب پر ایمان نہیں رکھتے، کسی مذہب کو نہیں مانتے،
بس اتنا ضرور مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کسی رسول کو نہیں مانتے، کسی دین کو نہیں مانتے، بس وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور ہم اسی خدا کی عبادت کریں گے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، یہ موحد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی قسم کے اقوام ہم کسی بھی قوم کو مان لیں، چاہے وہ ہم ضرور کی تلاوت کرنے والوں کو مانیں، یا اس سے ہم ستارہ پرستوں کو مانیں، یا اس سے ہم آتش پرستوں کو مانیں، یا اس سے ہم موحدین کو مانیں، ہم اس قول سے کسی کو بھی مراد نہیں۔ یہ ایک لفظ جو ہے وہ تمام کے تمام افراد کو شامل ہے کہ وہ جس بھی مذہب سے اور جس بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، ابھی بھی وقت ہے کہ وہ ایمان لے آئیں، اعمال صالحہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں اجر عطا کیا جائے گا۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ جب ہم نے تم سے وعدہ کیا اور ہم نے طور کو تم پر بلند کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے تھام لو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس میں جو کچھ ہے اسے تم سبھی سے یاد رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی، تو آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا کہ توریت تختیوں کی صورت میں عطا کی گئی تھی، اللہ کی صورت میں، تختیوں کی صورت میں۔ موسیٰ علیہ السلام کو دور سے وہ تختیاں لے کر بنی اسرائیل کے پاس آئے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دعوت دی کہ یہ توریت ہے، اس پر تم نے ایمان رکھنا ہے، اس پر تم نے عمل بھی کرنا ہے، تو بنی اسرائیل کو جو تختیاں جو ملی تھی، اس تختیاں، ان تختیوں میں جو احکام تھے وہ انتہائی سخت احکام تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس توریت پر ایمان لانے کا حکم دیا، اس پر عمل کرنے کا حکم دیا، تو بنی اسرائیلیوں نے وہ جو مشکل احکام تھے انہیں دیکھ کر انکار کر دیا، منع کر دیا کہ ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ نبی کریم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کوہ طور کو، بعض روایت میں ہے کہ کوہ طور کو، اور بعض روایت میں ہے کہ کوئی اور ایسا پتھر، ایسا پہاڑ کہ جو ان تمام کی تعداد کے برابر تھا، یعنی اتنا بڑا پہاڑ تھا کہ جسے اگر گرایا جائے تو یہ تمام کے تمام افراد اس کے نیچے دب جائیں، اتنا بڑا پہاڑ تھا۔ جبریل علیہ السلام نے اس پہاڑ کو اٹھایا اور اس پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پہ لا کے، ان کے قدم، ان کے ڈبل قد کے برابر ان کے سروں پہ لا کے اس پہاڑ کو اٹھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ایمان لاؤ ورنہ یہ پہاڑ تم پر گر پڑے گا۔ انہوں نے آگے کی طرف نکلنے کی کوشش کی تو روایت میں آتا ہے کہ آگے کی جانب سے آگ ان پر مسلط کی گئی۔ تو جب اس طرح کا معاملہ ہوا اور یہ کسی بھی طور پر ایمان نہیں لا رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جبریل علیہ السلام نے ان پر پہاڑ کو بلند کیا اور افراد فوقکم طور۔ طور کے بارے میں ہے کہ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے کوئی بھی پہاڑ مراد ہے، اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے وہی خاص پہاڑ مراد ہے کہ جس پر حضرت موسیٰ تشریف لے جا کر اللہ سے کلام کیا کرتے تھے۔ تو یہ پہاڑ ان کے سروں پر اٹھایا گیا، پھر وہ سجدے میں گر پڑے اس پہاڑ کو دیکھ کر، اور اپنی موت کو یقینی دیکھ کر سجدے میں گر پڑے۔ جب سجدے میں گئے تو ان کے سجدہ کرنے کا طریقہ بڑا عجیب تھا، اور آج بھی یہودیوں کے سجدہ کرنے کا طریقہ وہی ہے جو اس وقت ان لوگوں نے سجدہ کیا تھا۔ ان کا سجدہ ان کی گالوں پر ہوتا ہے، ان کی پیشانیوں پر نہیں ہوتا۔ یہ آدھے چہرے پر سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ اس وقت سجدہ کرنے کی ان کی کیفیت یہ تھی کہ یہ سجدے میں بھی پڑے تھے اور دیکھ بھی رہے تھے کہ کہیں یہ پتھر ہم پر گر نہ پڑے۔ تو وہ جو سجدہ اس وقت کیا تو آج تک ان کا وہی سجدہ قائم ہے، اور یہودی آج بھی یہ کہہ کر اس سجدے پر قائم ہے کہ اس سجدے کی بدولت اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ہم سے ہٹایا تھا، ہمارے آبا و اجداد سے اس سجدے کی بدولت اللہ نے پہاڑ کو ہٹایا تھا، اس لیے ہم بھی اسی طرح سجدہ کریں گے جس طرح کا سجدہ کرنے سے ہمارے آبا و اجداد کو عذاب سے نجات ملے گی۔ اب یہاں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ دین میں، دین قبول کرنے میں کسی قسم کی زبردستی تو ہوتی نہیں کہ کسی کو اس کی گردن پر تلوار رکھ کے کہا جائے کہ دین قبول کرو۔ جب دین کی قبولیت میں زبردستی نہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو کے اوپر سر پر رکھ کر ان سے کلمہ جو پڑھوایا اور ان سے جو توریت پر ایمان کا اقرار جو کروایا، تو کیا یہ زبردستی نہیں؟ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ بنی اسرائیل کی شریعت میں زبردستی دین کی قبولیت کا رواج ہو،
اور مشروع ہو، کیونکہ شریعت کے تبدیل ہونے سے بہت سے احکام بدل جاتے ہیں. جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں شراب حلال تھی، آج حرام ہے. بنی اسرائیل کی شریعت میں جسم پر یا کپڑے پر نجاست لگتی تو اسے کاٹنا پڑتا، آج ہمارے لیے دھو دینا کافی. بنی اسرائیل میں توبہ کرنے کا طریقہ نہیں تھا کہ انسان اپنے آپ کو قتل کر دے، آج ہمارے یہاں توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دعا کریں تو معاف فرما دیتا ہے. تو دین کی تبدیلی سے، شریعت کی تبدیلی سے احکام بدلتے ہیں. تو ممکن ہے کہ وہاں بنی اسرائیل کی شریعت میں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اس بات کی گنجائش ہو کہ لوگوں سے اس بات کی اجازت ہو کہ لوگوں سے زبردستی اقرار کروایا جائے اور دین پر داخل کروایا جائے. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ یہ کوئی ظلم نہیں تھا، یہ ظلم نہیں تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ انہیں پابند کر دیا گیا ان کے علاوہ اس کے سوا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. یہ ایسا نہیں تھا، بلکہ معاملہ یہ تھا کہ ان کے پاس دو راستے تھے، یا تو اپنی جان کو قربان کر دیتے یا پھر توحید کا اقرار کر دیتے. اگر توحید کا اقرار نہیں کرنا تھا تو جان قربان کر دیتے. آج اگر کسی مسلمان کے سر پر ہمارے سامنے صحابہ کی مثالیں ہیں کہ صحابہ کرام کو کس قدر تکالیف سے گزارا گیا اور کہا گیا کہ اپنا دین بدل دو. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی مثال سامنے ہے، کس قدر تکلیفیں پہنچائی گئی اور کہا گیا کہ دین بدل دو، لیکن حضرت بلال نے دین نہیں بدلا. تو اگر یہ اپنے اس دین میں اور اپنی اس بات میں سچے ہوتے تو اس راستے کو اختیار کرتے، جان دے دیتے تو ہے تو ایمان لاتے. تو یہ ایک راستہ تھا ان کے پاس، اور جہاں کہیں دو راستے ہوں وہاں مجبوری نہیں ہوگی. وہاں نہیں کہا جا سکتا کہ اقرار نہیں ہے، وہاں نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو ہے وہ ایک پر زبردستی کی گئی. وہاں ان کے لیے دو راستے ہوتے ہیں، دو میں سے جس راستے کو چنیں. اور ظاہر ہے کہ جہاں دو راستے ہوں وہاں کوئی بھی شخص یہ اقرار نہیں کر سکتا کہ اس بندے کے پاس اور کوئی راستہ تھا ہی نہیں، اس نے ماننا ہی ماننا تھا. اور اسلام میں بھی ایسی تعلیمات اور ایسے احکام اسلام میں بھی بعد میں رائج ہوئے. مثال کے طور پر جب نبی کریم علیہ السلام